اور گناہوں پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ ہر بیماری کا علاج نکل آیا ہے، کینسر کا بھی علاج نکل آیا، اسی طریقے سے ایڈز کا علاج بھی کچھ حد تک نکل آیا، اسی طریقے سے ٹی بی کا علاج نکل آیا، یعنی کہ دنیا میں جتنی، بلکہ اب تو کورونا کا علاج بھی لوگوں کو مل گیا، نکل آیا۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر بیماری کا علاج سائنسدانوں نے، ڈاکٹروں نے تلاش کر لیا ہے، مگر ایک ایسی بیماری ہے جس کو گناہ کہتے ہیں۔ اس بیماری کا علاج نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہے، نہ کسی سائنسدان کے پاس ہے، نہ کسی جغرافی دان کے پاس ہے، نہ کسی بادشاہ کے پاس ہے، نہ کسی مزدور کے پاس ہے، کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، اور لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اسی گناہ کے دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ الگ الگ جرائم ہیں، الگ الگ گناہ ہیں۔ تھوڑی دیر اگر ان گناہوں کا ذکر کریں تو ہمارے نوجوانوں کو ادراک ہوگا کہ کس قدر گناہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، ہمارے نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ایک گناہ بہت بڑا ہے، بد نگاہی کا گناہ۔ بد نگاہی اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ اجنبی مرد اجنبی عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھے، یا اجنبی عورت اجنبی مردوں کو غلط نگاہ سے، گندی نگاہ سے دیکھیں، یہ بھی گناہ ہے، اور اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، آج کل لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ عورتیں سامنے آئے تو نوجوان لڑکے ان کو گھور گھور کر گندی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ گناہ بے لذت ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کسی کو دیکھنے کا فائدہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے فلمیں اور سیریل کی وجہ سے بھی کچھ بچیاں ایسی آوارگی کی راہ پر چل پڑی کہ وہ بھی کسی خوبصورت انسان کو دیکھے تو اس کی بھی نگاہیں بہکتی ہیں۔ اب اس گناہ کا انجام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد کسی عورت کو غلط نگاہ سے دیکھتا تھا، یا کوئی عورت کسی مرد کو غلط نگاہ سے دیکھتی تھی، تو قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں جہنم کی آنکھ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی، اور ان کی آنکھوں میں جہنم کی آنکھ بھری جائے گی۔ یہ کسی مولوی مولانا کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کسی سیاسی لیڈر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ کے رسول، سچے نبی، صادق و مصدوق نبی محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، جس نے اپنی مرضی کے مطابق کبھی کسی سے کوئی گفتگو کی ہی نہیں، بلکہ اللہ اکبر، میرے امام کہتے ہیں، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے رسول وحی کے بغیر کبھی کلام کرتے ہی نہیں تھے، بلکہ جب ان پر وحی آتی تبھی ان کی زبان کو جنبش ہوتی، یعنی اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کبھی انہوں نے کلام کیا ہی نہیں۔ بالفاظ دیگر یہ کہہ لیا جائے کہ زبان ان کی ہوتی تھی اور کلام خداوند قدوس کا ہوتا تھا۔ اس سچے نبی نے، صادق و مصدوق نبی نے فرمایا کہ جس نے کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالی ہوگی، اس کی آنکھوں میں جہنم کی سلاخیں ڈالی جائے گی، اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی۔ اب آپ تھوڑا اندازہ فرمائیں، آپ تھوڑا اندازہ کریں، اگر خواتین تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے تو میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اندازہ کریں، اگر ہم پیاز کاٹتے ہیں تو پیاز کے ننھے ننھے ذرات اگر ہماری آنکھ میں چلا جائے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اگر آنکھ میں تنکا چلا جائے تو اللہ اکبر، آنکھوں کے اندر تنکا چلا جائے تو آنکھیں رو پڑتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے، لال ہو جاتی ہے۔ سوچو تو صحیح، جو آنکھیں تنکا برداشت نہیں کر سکتی، جو آنکھیں پیاز کے ننھے ذرات برداشت نہیں کر سکتی، جو آنکھیں دھول اور مٹی برداشت نہیں کر سکتی، جب ان آنکھوں کو پاپ کی نظر سے کسی کو دیکھنے کی وجہ سے اس کے اندر آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، آگ ڈالی جائے گی، ان آنکھوں کا کیا بنے گا؟ ان آنکھوں کا انجام کیا ہوگا؟ حالانکہ آج کل لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ بلکہ ایک بات آپ کو بتا دوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی پر پاپ کی نظر ڈالتے تھے، تو جب ان کو موت آئی تو مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ بھی نہیں آیا، مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ بھی جاری نہیں ہوا۔ اس لیے آپ سوچو، یہ کسی پر غلط نظر ڈالنا، مرد کا عورت پر یا عورت کا مرد پر، یہ انتہائی گندا جرم ہے، گندا فعل ہے، گندا کام ہے۔
اس کے بعد قرآن کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ مومنوں سے کہہ دیا جائے یا رسول اللہ آپ کے غلاموں سے آپ کہہ دے کیا کہہ دے کیا کہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچی رکھیں، نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے